اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا حضور نبی مکرم شفیع معظم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مقدس بلند ارفع و اعلیٰ بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام اور استغاثہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی بارگاہ رب کائنات میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کی یہ حاضری قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ گرامی قدر، جیسا کہ احباب کو علم ہے کہ ماہ ذوالحجہ شریف کی آمد ہے اور اس ماہ مبارکہ کو خصوصاً نسبت حاصل ہے جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ کہ آپ کی حیات طیبہ کے عظیم واقعات اس ماہ مبارکہ کے اندر رونما ہوئے اور اتنی عظیم نسبت ہے کہ یہ ماہ مبارکہ آپ کے خصائص و فضائل سے بھرا پڑا ہے۔ زندگی نے وفا کی ساتھ دیا تو انشاءاللہ ایک سیریز کی صورت میں آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ گرامی قدر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اس واسطے کتابوں کے اندر آتا ہے کہ کم و بیش 70,000 انبیاء اکرام علیہ السلام آپ کی نسل پاک سے ہیں۔ ایک روایت کے اندر 40,000 انبیاء اکرام بھی جو آپ کی نسل پاک سے ہیں آتا ہے، بلکہ بعض نے تو یوں لکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کریم آقا علیہ السلام کی ذات اقدس تک دنیا میں تشریف لے کے آئے، سارے کے سارے آپ کی نسل مبارک سے ہیں۔ محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ جد کہتے ہیں دادا کو، یعنی آپ تمام انبیاء کے دادا ہیں۔ سارے انبیاء اکرام علیہ السلام جو آپ کے بعد تشریف لے کے آئے، آپ ان سب کے جد الانبیاء ہیں۔ گرامی قدر، میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام آپ بھی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک سے ہیں، اس واسطے ہمارے لیے آپ کا درجہ، آپ کی عزت، آپ خلوص کے ساتھ عقیدت و شوق کے ساتھ سماعت کیا کریں اور ان کا ذکر کیا کریں، کیونکہ جس آیہ مبارکہ کو میں نے آج موضوع گفتگو بنایا ہے، قرآن مجید کے اندر رب کائنات اعلان فرما رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یاد کرو کتاب کے اندر ابراہیم کے ذکر کو، یاد کرو کتاب کے اندر ابراہیم کو۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی
وہ لوگ جو مکے کے مشرک کہلایا کرتے تھے، بتوں کے آگے سر جھکایا کرتے تھے، وہ خود کو جناب ابراہیم علیہ السلام کا تابع بتاتے ہیں، وہ بھی ابراہیم کے ماننے والے تھے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، محبوب تو انہیں بتا کہ ابراہیم کی ذات کیسی ہے، تو انہیں بتا کہ ابراہیم کا ذکر کیسا ہے۔ اس لیے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، جو اللہ کا سچا برگزیدہ پیغمبر ہوتا ہے، وہ نہ شرک کیا کرتا ہے، نہ شرک کی دعوت دیتا ہے، اور نہ ہی اپنے دور کے اندر شرک ہونے دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے سچے پیغمبر کی خاصیت ہوتی ہے۔ تو گرامی قدر، یہ تو پیغمبر بھی وہ ہے، اتنا لاڈلا اور خلیل اللہ ہے، یعنی اللہ کا دوست ہے، جد الانبیاء ہے، یعنی تمام انبیاء کا جد ہے، اتنا عظیم المرتبت پیغمبر، اتنی شان والا پیغمبر، اتنی عظمتوں والا پیغمبر۔ پھر رب کائنات نے فرما دیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، یاد کرو کتاب کے اندر ابراہیم کہ وہ کیسے تھے، ان کی شخصیت، ان کی ہستی، ان کی ذات، ان کی نبوت، ان کی حیات کیسی تھی کہ اللہ نے انہیں سچا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ گرامی قدر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات بڑی شان والی ہے، بڑی عظمت والی ہے۔ ایک بادشاہ جس کا نام نمرود ہے، پوری دنیا پر 4 لوگوں نے بادشاہت کی، ان میں سے ایک نمرود ہے۔ شرق و غرب تک اس کی بادشاہی پھیلی ہے۔ 800 سال عمر پائی نمرود نے، کئی صدیاں بادشاہت کرتا رہا۔ رب کائنات کا کرم دیکھیے کہ خالق کائنات نے کئی سالوں تک اس کی محیط بادشاہی پر اسے فقط سر کی تکلیف بھی نہیں دی۔ سر درد کیا ہوتا ہے نمرود جانتا ہی نہیں، بیماری کیا ہوتی ہے اسے نہیں پتا، جسم کی تکلیف اور تھکاوٹ کیا ہوتی ہے وہ اس سے عاری ہے۔ شرق و غرب تک پھیلی ہوئی بادشاہت، جسم کے اندر قطعی تکلیف کا نہ آنا، ہر وقت آس پاس نوکر چاکروں کا موجود رہنا، ایک حکم پر بجا آوری ہونا، اس بات نے اس کے دل کے اندر، ذہن کے اندر تکبر پیدا کر دیا، اور یہ تکبر چلتا چلتا اسے اس بات تک لے آیا، اس مقام تک لے آیا کہ نعوذ باللہ من ذالک اس نے جھوٹی خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ لوگوں سے کہنے لگا، لوگوں میں تمہارا خدا ہوں، میرے سامنے سجدہ کیا کرو، میرے سامنے جھکا کرو۔ جو 2 دربار کے اندر موجود تھے حکم مانتے ہوئے فوراً نمرود کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان میں سے کوئی ستاروں کی پوجا کرنے والا ہے، کوئی چاند کی پرستش کرنے والا ہے، کوئی سورج کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے، کسی نے بہتے ہوئے دریا کو خدا بنا رکھا ہے، تو کسی نے درخت کو اپنا معبود مانا ہے۔ گویا کہ سچے رب کی پہچان کسی کو نہیں۔ اس جاہلیت کے دور کے اندر جب نمرود نے اعلان کر دیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، درباری فوراً نمرود کے سامنے جھک جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں نمرود کی خصلت کو، اس کی سوچ کو، کہ اگر
اس کے سامنے ماتھا نہ ٹیکا تو یہ سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ گرامی قدر، بادشاہت دور و نزدیک تک پھیلی ہوئی ہے، شرق و غرب تک۔ نمرود لوگوں کو کھانا دیتا ہے، نوکریاں دیتا ہے، آزادی دیتا ہے، قید دیتا ہے۔ جو لوگ اس کے دربار تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے تھے، ان کے گھروں تک نمرود کی مورتیاں اور بت بنا کر بھیج دیے گئے، اور کہا گیا کہ ان مورتیوں کو سجدہ کرو، ان بتوں کو سجدہ کرو۔ جو اس بت کو سجدہ کرے گا گویا وہ نمرود کو سجدہ کر رہا ہے، جو اس بت کی عبادت کرے گا گویا وہ نمرود کی عبادت کرے گا۔ گرامی قدر، جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، جب انسانیت کا دم گھٹنے لگتا ہے، تو پھر خالق کائنات کو رحم آتا ہے، اور رب کائنات اپنے کسی مقرب بندے کو بھیج کر انسانیت کی اصل شکل کو بحال کرتا ہے، انسانیت کو پہچان دیتا ہے اور ظلم کا راستہ روکتا ہے۔ گرامی قدر، اگر کربلا میں دیکھیں تو یزید ظلم بن کر سامنے آیا، حسین ڈھال بن کر سامنے آیا ہے۔ اگر فرعون ظلم بن کر ابھرا ہے تو جناب موسیٰ علیہ السلام ڈھال بن کر ظلم کو روکتے ہیں۔ اسی طرح جب نمرود کا ظلم پھیلتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، انتہا کو پہنچ گیا، تو خالق کائنات کو انسانیت پر رحم آتا ہے، تو رب کائنات جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھیجنے کا ارادہ فرما لیتا ہے۔ یہ آپ کی پیدائش سے پہلے تھوڑا سا ملاحظہ کیجئے اور اپنے دل کے اندر جگہ دیجئے اور اپنے ایمان کو مضبوطی فراہم کیجئے کہ فقط خالق کائنات کی ذات وہ ذات ہے جو موت بھی دیتی ہے، حیات بھی دیتی ہے، رزق بھی دیتی ہے، عزت بھی دیتی ہے، مال بھی دیتی ہے، اولاد سے بھی نوازتی ہے۔ نمرود جس نے بادشاہت کا مزہ چکھا ہے، بادشاہت کی لذتیں لوٹی ہیں، اور ان لذتوں کے اندر گم ہو کر جھوٹی خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا ہے۔ ایک رات جب سویا، میرے کریم آقا علیہ السلام کے دیوانوں پروانوں، جب بادشاہ نمرود جھوٹی خدائی کا دعوے دار ایک رات سویا، خواب کیا دیکھتا ہے کہ ایک ستارہ ابھرا، وہ ستارہ بڑا روشن ہے، ستارہ بلند ہوتا جا رہا ہے، اپنی بلندی کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے جیسے ستارہ بلند ہو رہا ہے، اس کی روشنی اور زیادہ تیز ہوتی جا رہی ہے۔ آسمان پر موجود تمام ستاروں کی روشنی اس ابھرتے ہوئے ستارے کے سامنے ماند پڑتی جا رہی ہے۔ نمرود جب یہ خواب دیکھ کر صبح بیدار ہوا، دل میں کھلبلی سی مچ گئی۔ او جھوٹی خدائی کے دعوے دار نمرود، ایک خواب نے تجھے ہلا کر رکھ دیا۔ گرامی قدر، اگلے دن، اگلے ہی روز اپنی سلطنت میں موجود تمام نجومیوں کو بلا لیتا ہے، تمام نجومیوں کو بلا کر ان کے سامنے اپنا خواب رکھتا ہے۔ خواب رکھ کر انہیں پوچھتا ہے، بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تمام نجومی سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ گرامی قدر، جب تعبیر نمرود کے سامنے رکھتے گئے اور تعبیر کیا بتاتے ہیں، او نمرود، تیری بادشاہی جو کئی 100 سالوں پر محیط ہے، تو خود کو خدا بھی بتاتا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیری بادشاہت ختم ہونے والی ہے، تیری سلطنت
جس پر تو بادشاہت کر رہا ہے نیست و نابود ہونے والی ہے، اور جس خدائی کا دعویٰ تو نے کر رکھا ہے ان قریب یہ چمکتا ہوا ستارہ یہ بتا رہا ہے ایک ایسا بچہ دنیا کے اندر پیدا ہوگا جو دنیا کی کایا کو پلٹ کر رکھ دے گا، تیری بادشاہت کو مٹا کر رکھ دے گا۔ اے نمرود تیار ہو جا، وقت قریب آ چکا ہے، سب کچھ تباہ ہونے والا ہے۔ یہ چمکتا ہوا ستارہ، یہ پیدا ہونے والا بچہ سب کچھ مٹا کر اپنا ایک رب ہے جس کا وہ دنیا کے سامنے اظہار کرے گا، تیری بادشاہت ختم ہو جائے گی، اس پیدا ہونے والے بچے کا ڈنکا بج جائے گا۔ گرامی قدر اس خواب نے نمرود کو بے چین کر دیا، نمرود کو تڑپا کے رکھ دیا، اور جب اس نے تعبیر سنی، تعبیر سننے کے بعد اتنی بے چینی بڑھی، اتنی بے چینی بڑھی کہ نجومیوں سے کہنے لگا کہ میں بہت طاقتور ہوں، بادشاہت میری ہے، خدائی میری ہے، ہر طرف ڈنکا بجتا ہے، سکہ میرا چلتا ہے، میں اپنی طاقت سے اس بچے کو دنیا میں آنے ہی نہیں دوں گا، پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ اعلان کر دیا کہ ماؤں کی گودوں میں جتنے بھی بچے ہیں، لڑکیاں ہیں تو چھوڑ دو، لڑکے ہیں تو قتل کر دو، ماؤں کے رحموں کے اندر جتنے بھی بچے موجود ہیں قتل کر دیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوتی ہے، ماؤں کی گودوں سے بچے لے کر قتل کر دیے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں۔ گرامی قدر جو رحموں کے اندر موجود ہیں انہیں بھی قتل کر دیا جاتا ہے، اور اتنی مضبوط منصوبہ بندی کر دی جاتی ہے کہ جتنے بھی مرد حضرات ہیں انہیں گھر جانے پر پابندی ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ انہیں جنگل میں جمع کر کے نظر بند کر دیا جاتا ہے، کوئی عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، گویا کہ اس نے اپنی منصوبہ بندی اتنی مضبوط کی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو کسی بھی صورت دنیا میں آنے نہیں دینا ہے۔ لیکن وہ کیا جانے، وہ کیا سمجھے کہ وہ رب قادر ہے، قدیر ہے، قوی ہے، طاقتور ہے، اس کے ارادوں کے آگے کسی کا ارادہ نہیں چلتا، اس کے کاموں کے آگے کسی کا کوئی کام نہیں آتا۔ گرامی قدر نمرود اس بات کا ارادہ کر رہا ہے وہ بچہ جو میری سلطنت کو پلٹنے کے لیے پیدا ہونے والا ہے، جو میری خدائی کو روکنے کے لیے دنیا میں آ رہا ہے، نمرود اسے دنیا میں نہ آنے کا ارادہ لے کر کاوشیں کر رہا ہے، لیکن وہ کیا جانتا ہے کہ رب کریم کا ارادہ کیا ہے۔ مالک کائنات جس کام کا ارادہ کر لیتا ہے وہ کام ہو کے رہتا ہے۔ خالق کائنات قرآن مجید کے اندر اعلان فرما رہا ہے هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ رب کائنات اعلان فرما رہا ہے لوگوں سن لو، زندگی دینے والا بھی وہی ہے، موت دینے والا بھی وہی ہے، اور جب وہ کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے، وہ کام چاہے کسی کو زندگی دینے کا ہو یا کسی کو موت دینے کا ہو یا کسی بھی قسم کا کام ہو، فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ، جب وہ کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے تو بس یہی کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، پس وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔ گرامی قدر اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ابراہیم کو بھیجے، نمرود کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ابراہیم کو دنیا میں نہ آنے دے۔ ابراہیم دنیا میں آئیں گے کیونکہ خالق کائنات نے ارادہ فرما لیا ہے، رب کائنات نے ارادہ فرما لیا ہے۔ گرامی قدر
نمرود نے مردوں کو نظر بند کر دیا، عورتوں کو گھروں کے اندر قید کر دیا، اور ہر گھر کے سامنے ایک فوجی تعینات کر دیا کہ کوئی مرد گھر کے اندر داخل نہ ہو سکے، عورت گھر سے باہر نہ آ سکے۔ لیکن نمرود کی بے بسی کا اندازہ تو کیجئے، وہ کتنا بے بس، کمزور اور ناتواں ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام ہے طارق بن ناخور۔ آپ بھی نمرود کی فوج میں کام کرتے ہیں، آپ کی ڈیوٹی اپنے ہی گھر کے سامنے لگ جاتی ہے۔ نمرود کی بے بسی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ہر گھر کے سامنے ایک فوجی کھڑا کر دیا، نہ کوئی اندر آئے نہ کوئی باہر جائے، لیکن اس کی بے بسی تو دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بابا جان کی ڈیوٹی اپنے ہی گھر کے سامنے لگ جاتی ہے، اور رب نے جو ارادہ جو کر لیا، خالق کائنات نے پھر کرم فرما دیا، اور اچانک جب آپ کا نور صلب باپ سے نکل کر رحم مادر میں منتقل ہو جاتا ہے، تو نجومی پھر جمع ہو کے نمرود کو کہتے ہیں، اے نمرود، کیسے پہرے لگاتے جا رہے ہو، کیسی پابندیاں لگا رہے ہو، کیسی روک تھام کر رہے ہو۔ سن لے، آج رات اس بچے کو جسے تو پیدا نہ ہونے کے لیے اتنا اہتمام کر رہا ہے، اس کا نور اپنے باپ کے صلب سے منتقل ہو کر رحم مادر میں آ چکا ہے۔ نمرود پھر تڑپا، پھڑکا، بے چین ہوا، کہا نجومیوں کچھ بھی ہو جائے میں اس بچے کو پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ جتنے بھی بچے ماں کے پیٹ کے اندر تھے، رحم مادر کے اندر تھے، پھر سے مہم چلی، قتل کروا دیا۔ لیکن گرامی قدر، ارادہ رب نے کیا ہے، خالق کائنات نے ارادہ کیا ہے، اور جب نور ابراہیم علیہ السلام رحم مادر میں منتقل ہو چکا تو آپ میں کوئی بھی ایسی علامت ظاہر نہ ہوئی، آپ کی والدہ محترمہ کے وجود کے اندر کوئی بھی ایسی علامت ظاہر نہ ہوئی جس سے پتہ چلتا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے رحم کے اندر منتقل ہو چکے ہیں۔ یہ خالق کائنات کا اہتمام تھا۔ گرامی قدر، وقت گزرتا گیا، نمرود اپنی کاوشیں کرتا گیا، خالق کائنات اپنا ارادہ فرما چکا ہے۔ پھر وہ وقت قریب آیا کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا موقع ہے، آپ کی والدہ محترمہ آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں تشریف لے جاتی ہے، وہاں جناب ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، آپ دنیا میں تشریف لے کے آتے ہیں۔ ماں نمرود کے ظلم سے بہت ڈری ہوئی ہے، خوف زدہ ہے، نمرود جو بچوں کو قتل کروا رہا ہے، ماں کے رحموں کے اندر بچوں کو مار رہا ہے۔ ابراہیم دنیا میں آ جاتے ہیں، گرامی قدر ماں غار میں چھوڑ کر اس کے آگے پتھر دے کر وہاں سے تشریف لے جاتی ہیں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب 3 دن کے بعد ممتا تڑپی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، دل میں ارادہ کیا اگر زندہ ہوا تو دیکھ آؤں گی، اگر زندہ ہوا تو دیکھ آؤں گی، اپنے بیٹے کو کچھ کھلا پلاؤں گی، اگر مر گیا ہوا تو صبر کر لوں گی۔ لیکن وہ بھی نہیں جانتی تھی یہ تو اللہ کا دوست آ گیا، اللہ خود حفاظت فرمانے والا۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جب 3 دن کے بعد غار کے پاس تشریف لے کے جاتی ہیں، غار کے سامنے جب آپ کھڑی ہوتی ہیں، گرامی قدر ذرا توجہ سے سماعت کیجئے گا، اللہ کا خلیل تشریف لے آیا گئے، اللہ کا نبی تشریف لے آیا گئے، جد الانبیاء آ چکا گئے۔ جب آپ کی والدہ گرامی آپ غار کے سامنے جاتی ہیں، غار کے سامنے سے پتھر خود بخود ہٹ جاتا گئے، آپ اندر دیکھتی ہیں، آپ دل میں ارادہ کرتی ہیں شاید میرا بیٹا زندہ نہ ہو، لیکن اندر جا کے کیا دیکھتی ہیں؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی انگلیاں منہ میں ڈال کے چوس رکھے گئے۔
آپ نے انگلیاں نکال کر دیکھا، اللہ نے کیسا اہتمام کر دیا، ایک انگلی کے اندر سے دودھ آ رہا گئے، دوسری انگلی سے شہد آ رہا گئے۔ ارے وہ نبی جو تمام انبیاء کا جد ہے، دنیا میں تشریف لے آیا۔ اللہ پاک قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا، گرامی قدر رب اعلان فرما رہا ہے زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار گئے، خالق کائنات سب کا رازق ہے، وہ کریم رب، وہ رازق رگ، وہ تو پتھر کے اندر چھپے ہوئے کیڑے کو بھی رزق دے دیتا ہے، یہ تو اللہ کا خلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے انگلیوں کے اندر سے دودھ اور شہد کے چشمے جاری فرما دیے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے دیکھا، بڑی خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی جب اپنے بیٹے کی انگلیوں سے دودھ اور شہد کے چشمے دیکھے، اور پھر دل میں خیال آیا ہو نہ ہو جس بچے کو مارنے کے لیے نمرود ہزاروں لاکھوں بچوں کا قتل کروا چکا ہے، وہ تو میرا ہی صاحبزادہ ہے، وہ تو میرا ہی لال ہے۔ خالق کائنات اس انداز میں اہتمام فرماتا ہے۔ گرامی قدر کچھ نے لکھا 15 ماہ، کچھ نے 3 سال، کچھ نے 7 سال لکھا کہ اتنے سال تک جناب ابراہیم علیہ السلام اسی غار کے اندر پرورش پاتے رہے، اور جب آپ کی اماں جان کو وقت ملتا آپ تشریف لے جاتی اور اپنے بیٹے کو دیکھ آتی۔ جب آپ غار کے سامنے جاتی وہ پتھر سرک جایا کرتا، جب آپ باہر تشریف لاتی غار خود ہی بند ہو جایا کرتا تھا۔ یہ بھی جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ گرامی قدر وقت گزرتا چلا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اگلا سفر، اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ وقت چونکہ بہت مختصر ہے، انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا تو یہیں سے بات کو جاری کرتے ہوئے احباب کی خدمت میں کریم آقا علیہ السلام کے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے حوالے سے گزارشات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔